وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانے کی کوشش کرنے کا نام ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کثرت سے مال اور اولاد کے جمع کرنے کا نام ہے۔ یہ 5 ادوار ہیں جس سے عام طور پر انسان گزرتا ہے، گو کہ اس کا بھی امکان ہے کوئی نوجوانی کی حالت میں چلا جائے، کوئی بچپن کی حالت میں چلا جائے، لیکن یہ لائف سائیکل ہے جو عموماً ہمیں گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہر دور میں انسان کی ترجیحات مختلف ہوا کرتی ہیں۔ ایک بچہ بچپن میں ہوگا، وہ رنگ برنگی پینسلوں کو دیکھے گا اور شاید اس کا دل بہل جائے گا، لیکن جب وہ لڑکپن میں پہنچ جائے گا تو اس کی ترجیحات بدل جائیں گی۔ جب وہ بچپن میں ہے اور اس سے وہ رنگ برنگی پینسل چھین لی جائے یا لے لی جائے، وہ غصے کا اظہار کرتا ہے، لیکن یہی بچہ جب لڑکپن میں ہوگا تو ان پینسلوں کی اس کی نگاہوں میں قدر و قیمت بھی نہیں ہوگی۔ یہی بچہ آگے بڑھے گا، اب زینت کا دور ہے، آرائش کا دور ہے، ہیئر اسٹائل کی بات ہے، موبائل فون کی بات ہے، لباس کا معاملہ ہے، جوتوں کا معاملہ ہے، اب وہ اس کے حوالے سے فکر مند زیادہ ہوا کرتا ہے۔ پھر پریکٹیکل لائف ہے انسان کی، بیوی بچے بھی ہیں، اب اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کی بات ہے، اب گاڑی کا معاملہ بھی ہے، اب گھر کی فکر بھی ہے، ترجیحات بدل رہی ہیں۔ اور بالآخر قرآن کہتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کثرت سے مال اور اولاد کا جمع کرنا ہے۔ بڑھاپا آ گیا ہے، اب بہترین انویسٹمنٹ ہو جائے، اولاد کی جاب اچھی لگ جائے، بزنس اچھا ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ ہمیں کامیابی ہے، بڑھاپا اچھی طریقے پہ گزر جائے گا۔ تو یہ 5 ادوار ہے جس سے انسان گزرتا تو ہے، لیکن وہ بچپن کی ترجیحات لڑکپن میں آ کے بدل جائیں گی، لڑکپن کی ترجیحات بڑھاپے میں آ کے بدل جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی گزر تو رہی ہے۔ اس کے لیے ایک مثال بیان کی، فرمایا کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارِ، جیسے کہ کسان کی مثال، بارش برسی، فصل اگائی اور کسان اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا۔ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، کھیتی نے فصل نے اس کو بڑا خوش کر دیا۔ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر تم دیکھتے ہو وہ کھیتی زرد پڑ جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، اور کبھی جانوروں کے پیروں تلے، کبھی انسانوں کے پیروں تلے آ جاتی ہے۔ یہی تمہاری زندگی ہے۔ جوانی کے جوش میں آ کر انسان کبھی اترانے لگ جاتا ہے، اکڑ میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی بالآخر ایک دن ختم ہو جاؤ گے۔ مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں تمہیں لوٹا دیا جائے گا، ہاں، اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ تمہارا اینڈ رزلٹ ہے، لیکن یاد رکھنا تم مٹی ہو کر ختم نہیں ہو جاؤ گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اے کاش میں ایک تنکا ہوتا جو جل کر ختم ہو جاتا، اس سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، دوبارہ حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا کہ وہاں 2 ہی نتائج ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اللہ کی رضامندی کا اعلان بھی ہے۔ یہ 2 ہی صورتیں ہیں، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں اور تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے ہم شروع قرآن سے معاملہ شروع کرتے ہوئے آئے، چند مقامات ہم نے پڑھے ترتیب سے، اب آخری پارہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الاعلی آیت نمبر 16 اور 17 میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ پھر ذہن نشین کر لیجئے، یہ کسی فلسفی کے الفاظ نہیں، کسی دانشور کے الفاظ نہیں، کسی ہمارے استاد کے الفاظ نہیں، ہم میں سے کسی کے بڑے یا والد کے الفاظ نہیں، کسی اور شخص کے الفاظ نہیں، یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ ہم اس کا یقین عطا فرمائے۔ یوں چلتے چلتے ہم قرآن کے آخری سپارے کی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ تکاثر کی پہلی 2 آیات۔ حقیقت اللہ نے کھول دی، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے، ہوس نے، لالچ نے غفلت میں ڈال دیا، دنیا ہی بنانے میں لگے رہے، خوب آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، کچھ ساتھ دے کر نہیں گئے، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ کثرت کی اس خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تم دنیا ہی بنانے کی فکر میں رہے، تم دنیا ہی بنانے کی فکر میں لگے رہے، اور موت کا شکنجہ آ گیا اور اب تم قبروں میں جا پہنچے ہو۔ اب اگلی بات جو ہے قرآن حکیم کی چند آیات جن میں اس دنیا کی شناعت بیان کی گئی،
اس دنیا کی مذمت بیان کی گئی، دنیا دار بن جانے والوں کی شناعت بیان کی گئی، دنیا ہی کو مقصود بنانے والوں کی مذمت کر دی گئی ہے۔ آئیے چند آیات اسی مصحف کی قرآن حکیم کی ترتیب سے جاننے کی کوشش کریں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 51 میں یہ بات ارشاد فرمائی، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، نافرمانوں کا بیان ہے جنہیں اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا قیامت کے دن۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اس کا ایک اور ترجمہ بھی ممکن ہے عربی گرامر کے اسلوب کے اعتبار سے، وہ لوگ جنہوں نے کھیل تماشے کو دین بنا لیا۔ اور آج یہ دونوں اپلائی ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ نمبر ایک، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، جو چیز چاہی دین میں شامل کر لی، بدعات کا اضافہ کر دیا، نئی نئی باتوں کا اضافہ کر دیا، من چاہا دین پیرالل اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا کر لیا۔ یہ دین کو کھیل تماشا بنانا، اتھارٹی اللہ اور اللہ کے رسول کی، لیکن لوگوں نے اس میں اضافے کرنا شروع کر دیا۔ نمبر دو، جن لوگوں نے کھیل تماشے کو دین بنا لی۔ دین کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دینا 24 گھنٹے کی زندگی میں، 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت کرنا۔ لیکن یہاں مذمت کی جا رہی ہے نافرمانوں کی، جنہوں نے کھیل تماشے کو دین بنا لیا۔ آج موبائل فون پہ پوری دنیا ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ ایک عام ٹیلی فون کال سے لے کر یا فون کال سے لے کر پوری ویڈیو فلم تک کیا کچھ موجود نہیں۔ ایک لیپ ٹاپ ہو، دنیا پوری ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اور آپ سب کے علم میں یہ بات موجود ہے، بڑی شرم سے بات کہنی پڑتی ہے کہ اس انٹرنیٹ وغیرہ کے یوسیج میں ہم دنیا کے اندر بدترین ملکوں کی فہرست میں نمبر 3 پر ہیں اس وقت۔ صحیح، جیب میں کھیل تماشا، گاڑی میں کھیل تماشا، ڈرائنگ روم میں کھیل تماشا، بیڈ روم میں کھیل تماشا، آفس میں کھیل تماشا۔ جن لوگوں نے کھیل تماشے کو دین بنا لی، 24 گھنٹے کھیل تماشا۔ کرکٹ کا میچ ہو پاکستان اور بنگلہ دیش کا، تو اس کے درمیان بھی فحاشی اور اوریانی کو پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ پورا انتظام موجود ہے۔ یہ اس وقت آج ہماری حالت ہے، جنہوں نے کھیل تماشے کو 24 گھنٹے کی زندگی بنا لیا، دین بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے جنہیں دھوکے میں ڈال دی۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیں گے، ان کو ہم نظر انداز کر دیں گے، فراموش کر دیں گے، جس طرح انہوں نے آج انہی قیامت کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ ہے دنیا داروں کا انجام، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا ہی میں لگے رہے۔ فرمایا کہ آج ہم اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیں گے، فراموش کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، جیسے ان لوگوں نے قیامت کی ملاقات کو فراموش کیا، بھلا دیا، اور ہماری آیات کو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس سے اگلا مقام اور بڑا سخت مقام ہے، اللہ اس شناعت سے، اس برائی سے جو اس میں بیان ہوئی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ سورہ یونس کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8۔ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے، کس طرح کے لوگ جائیں گے۔ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ نمبر 2، وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی پر مطمئن ہو چکے ہیں۔ نمبر 4، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیات سے غفلت میں۔ 4 جرائم بیان ہوئے۔ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے جو کرتے رہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کیا ہیں وہ 4 جرائم؟ اور نگاہ اٹھائیے اپنے معاشرے کی طرف۔ نمبر 1، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ معاشرے پر بھی نگاہ اٹھانی چاہیے، اور مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ رائٹ ناؤ اگر ہمیں موت آ جائے تو ہم تیار ہیں اللہ کے حضور جانے کے لیے۔
کیا ہمیں قبر کے سوالات یاد ہیں؟ کیا ہمیں میدان حشر کے سوالات یاد ہیں؟ اچھا، اگر ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اس کے دیدار کی دعا بھی کرتے ہیں، اس کی خواہش بھی ہے، اس کی تمنا بھی ہے۔ پہلا جرم، جو ہم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے۔ نمبر 2، جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ اب ہر شخص اپنا ہی جائزہ لے گا، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں۔ مقصود کیا ہے، یہ یا وہ زندگی؟ نمبر 3، وَاطْمَأَنُّ بِهَا، اسی دنیا پر مطمئن ہو گئے، بس اسی پر خوش ہو کر بیٹھ گئے۔ اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے محنت ہے، اسی کے لیے جستجو ہے، اسی کے لیے سب کچھ لگا رہے ہیں، اس میں مطمئن ہو گئے۔ نمبر 4، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، جو ہماری آیات سے غفلت میں ہیں۔ آج اللہ کا کلام قرآن انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے، موبائل فون میں بھی آ جاتا ہے، ہمارے گھروں میں نسخے موجود، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کتنی مرتبہ کھلتا ہے اخبار، ایک نہیں دن میں 3-4 مرتبہ ایک ہی اخبار پڑھا جاتا ہے، میگزینز، ای میلز، چینلز پہ نیوز، خبر ایک ہی ہونی ہے نا، 10 چینل دیکھنے باقاعدگی کے ساتھ۔ اس سب میں، ہمارے اسکیجول میں، شیڈیولز میں اللہ کا کلام کہاں ہے؟ کہیں ہم پر تو صادق نہیں آ رہی یہ آیت کہ جنہوں نے ہماری آیات کو بھلا دیا۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے۔ یہ 4 جرائم، جو ہم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اسی پر مطمئن ہو چکے ہیں، ہماری آیات سے غفلت میں ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 میں بتایا گیا، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اس اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ کون لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ اب تو مسجدیں بند کرائی جاتی ہیں، دروس قرآن پر پابندی لگائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، اسلام کو بھی ایک ایشو بنا دیا گیا ہے۔ CNN بھی ڈیفائن کر رہا ہے اسلام کو، BBC بھی ڈیفائن کر رہا ہے، انڈس میوزک والے بھی ڈیفائن کر رہے ہیں اس کو، وہ بھی درس قرآن کرا رہے ہیں آج کل، اور گانے والے بھی درس قرآن دینے لگ گئے۔ کہیں سنت کا انکار، کہیں قرآن کی آیات کی منمانی تشریحات، کہیں اسلام کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے اس کے اندر من چاہی باتوں کو شامل کرنا یا حق بات کو نکال دینا، یہ عام سی بات ہوگی۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ اگلا مقام ایک اور ہلا دینے والا مقام قرآن کا، سورہ الکہف، جس کی تلاوت کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کرنے کی کہا ہے کہ جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کیا کرو، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اسی سورہ الکہف کے بالکل آخر میں آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے بدترین لوگ کون ہیں؟ کیا ہم تمہیں بتائیں اعمال کے اعتبار سے بدترین لوگ کون ہیں؟ ایک ہمارے معاشرے کا کرائیٹیریا ہے، یہ چل نہیں سکا، ہی از اے فیلڈ پرسن، اس نے وقت نہیں دیا، یہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس نے رائٹ ٹائم پہ ایکشن نہیں لیا، ڈیسیجن نہیں لیا، ہی از فیلڈ، اس نے فلاں ڈیل کو آپٹ نہیں کیا، فلاں اپارچونٹی کو آپٹ نہیں کیا، ہی از فیلڈ، تم نے اپنے بچوں کو فلاں فلاں ایجوکیشن میں نہ ڈالا، یو آر فیلڈ، یہ ہمارے معیارات ہیں نا، یو آر فیلڈ، یو آر ایٹ لاس، یو آر گون۔ ایک اللہ بھی کہہ رہا ہے ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے بدترین خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری محنتیں لگ گئیں، ساری کوششیں لگ گئیں، ساری ایفرٹس لگ گئیں دنیا کی زندگی بنانے کے لیے، کمانے کے لیے،
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کر بیٹھے کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، بہت محنت اچھی کر لی ہم نے، وی آر دا ونرز، وی آر سکسیسفل، جو صرف دنیا ہی دنیا بنا رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ بڑے خسارے کے اندر ہے۔ اور یہ خسارہ کون بیان کر رہا ہے؟ رب العالمین، رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ یہ 2-4 لاکھ کا گھاٹا نہیں، یہ 2-4 کروڑ کا گھاٹا نہیں، یہ 2-4 ارب یا کھرب کا مسئلہ نہیں، یہ ان لمیٹڈ ایشو کا معاملہ ہے، ہمیشہ کے خطرے کا معاملہ ہے کہ جن کی ساری محنتیں دنیا کی زندگی بنانے میں لگ گئیں اور وہ اپنی دانش میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے اور کامیاب جا رہے ہیں۔ اللہ اس دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس معیار کو جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اختیار کرتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں سورہ الشورى آیت نمبر 20 میں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی، آخرت کی پیداوار، آخرت کی کامیابی چاہے گا، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کی کھیتی چاہے گا ہم دے دیں گے اس میں سے، یہ نہیں کہا بڑھا کر دیں گے۔ یاد رکھیے قرآن و سنت کے مطالعے سے بات ملتی ہے، میرے اور آپ کے مقدر میں رزق طے کر کے دے دیا گیا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ ماں کے بطن میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ روح پھونکتا ہے اس میں، اور چند باتیں طے کر دی جاتی ہیں، جس میں ایک یہ ہے اس کا رزق کتنا ہوگا، طے ہے۔ اسی لیے یہ نہیں کہا بڑھا دیں گے، نہ، جو دنیا جائے گا دے دیں گے، ملے گا اتنا جتنا مقدر میں۔ آخرت کے لیے کہا بڑھا کر دیں گے، فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہے گا اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کر کے دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے گا نؤتہ منھا، ہم دے دیں گے اس میں سے۔ لیکن اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں، بڑے ہلا دیتے انسان کو، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو۔ کس کاسٹ پہ ملے گی دنیا؟ یعنی کس کاسٹ پہ لے رہا ہے آدمی؟ آخرت کی کاسٹ کے اوپر، وہاں کچھ نہیں ملے گا، پھر سب یہی دے دیا جائے گا اس کو، تاکہ پوری فائل تیار ہو اور آخرت میں اس کی بچت کا کوئی امکان نہ ہو۔ اللہ اس دھوکے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آخری پارے میں پھر چلتے ہیں سورہ النازعات کی طرف، آیت نمبر 37 سے 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے طغیانی کی، سرکشی کی، نافرمانی کی روش اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہو۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کس کے لیے جہنم؟ نمبر 1 نافرمانی پر آ گیا، سرکشی پر آ گیا۔ نمبر 2 مقصد کسے بنا لیا؟ دنیا کی زندگی کو، ترجیح کسے دی؟ دنیا کی زندگی کو۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ آئیے قرآن کی 2 آیات کی روشنی میں یہ سمجھیں کتنی مدت ہے اس دنیا کی۔ آئیے قرآن سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ النازعات ہی میں آخری آیت ہے، آیت نمبر 46، فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کیا محسوس ہوگا کہ دنیا میں ہم نے صبح کے چند لمحات بسر کیے بس، یا شام کی چند گھڑیاں گزار کر آئیں، اس سے زائد کچھ نہیں، بس یہ دنیا کی زندگی کی مدت لگے گی جب وہاں کھڑے ہوں گے۔ آخرت کے کمپیریزن میں ہی دنیا کا لفظ آ رہا ہے نا، فوری نظر آنے والا، نمبر 2 ادنا کمتر اور گھٹیا، ایک مدت تو یہ بیان ہوئی، اس سے کمتر بھی ہے سورہ الروم آیت نمبر 55 میں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت برپا ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرمین تقسیم کر دیے جائیں گے، گریڈیشن کر دی جائے گی ان کی، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، محسوس کریں گے ایک ساعت بسر کر کے آئے ہیں، بس ساعت عربی میں گھڑی کو بھی کہا جاتا ہے، ایک گھڑی بسر کر کے آئے ہیں۔ اس ساعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن بھی کیا ہے، اور جو حدیث عرض کر رہا ہوں
اس کو آج ہم سب اپنی نگاہوں سے اپنے حالات میں دیکھ سکتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام سے قبل وقت بہت تیزی سے گزرے گا، بہت تیزی سے، سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور ایک دن کیا ہوگا؟ ایک ساعت کے برابر۔ ساعت کیا ہوگی؟ پھلجڑی جلائی اور بجھ گئی، ختم، دیٹس اٹ۔ یہ کم از کم مدت ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ لگے گا کہ ایک ساعت دنیا میں ہم بسر کر کے آئے ہیں، اس سے زائد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن حکیم کے چند مقامات سے ہم نے دنیا کے قلیل ہونے کو سمجھا، الحمدللہ۔ دنیا کی مذمت کس طرح کی گئی، دنیا داری کی مذمت کس طرح کی گئی، اس کو ہم نے سمجھا، اور دنیا کی مدت کے حوالے سے کچھ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اب آئیے، قرآن کے بعد سورس ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ آئیے احادیث کی روشنی میں اس دنیا کے حوالے سے کچھ مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے چند وہ احادیث